الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون حضرات محترم سورۃ یاسین کی تفسیر کے حوالے سے 3 خطبات آپ سماعت کر چکے ہیں اور اب ان کا ایک مشرکین مکہ کا اعتراض تھا اس کے متعلق ذکر کیا جا رہا ہے اور انہیں سمجھایا جا رہا ہے۔ بعض اعتراض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی خاص وقت تک کے لیے ہوتے ہیں اور بعض اعتراض ایسے ہوتے ہیں جو قیامت تک انسانوں کے ذہنوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا رہے گا۔
جو اس وقت تک کے لیے خاص تھے وہ قرآن مجید کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ وہ اس زمانے کے لیے تھا، اور قرآن چونکہ اس زمانے سے لے کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہے، تو لہٰذا ان کے وہ اعتراض کہ جو شیطان ہر انسان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں وسوسے کی شکل میں ڈالتا ہے، اس کو قرآن نے ذکر کر کے اس کا جواب ذکر کیا۔ اس لیے یہ صرف مشرکین مکہ کا اعتراض نہیں ہے، شیطانی وسوسے قیامت تک اسی انداز سے آتے رہے۔ اور وہ اعتراض کیا؟ وہ اعتراض ایک ایسا اعتراض ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا بھی کمزور عقیدے والا ہوگا تو وہ اس کے دماغ میں شیطان وسوسہ کی شکل میں ڈالنا شروع کر دے گا، اور وہ یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ جائیں گے ہم؟ کیا قبر میں داخل کر دیتے ہیں جب ہم اپنے مردے کو، کیا واقعی ہی حساب ہوگا اس کا؟ کیونکہ ہمارے مشاہدے کے اندر وہ یہ زندگی چلتی پھرتی نظر آتی ہے، جب روح اس میں سے نکل جاتی ہے ہمارے مشاہدے میں اس کے اندر کچھ بھی نہیں رہ گیا، روح نکل گئی، وہ اتنا بے بس ہو گیا کہ وہ اپنا ستر بھی نہیں ڈھانپ سکتا، اس کے کپڑے کاٹ کے اتارا جاتے ہیں، اس کے کپڑوں کو اس کو غسل دے کے نیا لباس پہنایا جاتا ہے، اور اگر ذرا کمزور عقیدے والا ہوگا تو وہ یہی سوچتا رہ جائے گا کیا واقعی ہی اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ ہے وہ شیطانی وسوسہ جو قیامت تک انسانوں کے دماغوں کے اندر شیطان ڈالتا رہے گا۔ وہ جو اس نے کہا تھا نا، سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ میں ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے گمراہ کروں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اتنا گمراہ کروں گا، اتنا گمراہ کروں گا کہ تیرے ناشکرے ہو جائیں گے، تجھے بھول جائیں گے۔ تو یہ بہت بڑا اعتراض ہے، اور یہ عام مسلمان بھی بعض اوقات زبان سے نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں قیامت ہوئے گی ویکھی جائے گی، اچھا چلو جڑا وقت آئے گا دیکھ لیں گے۔ کیسے دیکھ لیں گے؟ کیا یقین نہیں ہے کہ وہ آنا ہے؟ اگر تو یقین ہے تو پھر یہ تو جملہ بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ جتنے جنت جہنم اور آخرت کے اوپر لطیفے بنائے گئے ہیں، یہ مسلمانوں کی زبان کے اوپر بھی چلتے ہیں، اور وہ مسکرانے کے لیے ایک دوسرے کو سنا دیتے ہیں، فلاں جنت میں گیا یہ کیا اس نے، فلاں جہنم میں گیا اس نے یہ کیا، جہنم میں تو رش ہی رش ہوگا، جنت میں تو بندہ ہی کوئی نہیں۔ یہ جتنی بیوقوفیاں اور کہانیاں ہیں ساری کی ساری کمزور عقیدہ آخرت کی وجہ سے ہے، اور عقیدہ آخرت اتنا اہم عقیدہ ہے کہ توحید کے بعد اللہ نے آیت البر میں اس کا ذکر کیا، رسالت آخر میں ذکر کیا، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ دوسرے نمبر پہ جو اللہ نے عقیدہ بیان کیا وہ آخرت کا عقیدہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جس کے اوپر شیطان کے پاس بڑی سپیس ہے اور انسانوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کرو جی اس کو زندہ ہو، یہ تو تم نے جلا دیا تو اس کا حساب کہاں سے ہوگا؟ جس کو آگ میں بالکل ہی پرکشے جس کے اڑ گئے جہاز سے گر کے جہاز میں پھٹ کے، تو اس سے کون پوچھے گا کہ من ربو کا من نبیو کا ما دینو کا؟ وہ کیا کرے گا؟ اب انسان کو اس پہ ہلا کے رکھ دیتا ہے، اور جب وہ ہلاتا ہے تو کمزور عقیدے والا آدمی کفر کی وادی میں اتر جاتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے کہ یہ جب کتاب پڑھو گے نا، شروع میں اللہ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہ کرنا، اتنی اہم کتاب ہے۔ تو اس میں اللہ کہتے ہیں ثم اماتہ فاقبرہ، جب ہم موت دیتے ہیں پھر ہم اس کو قبر دیتے ہیں، تو کئیوں کو تو قبر نصیب نہیں ہوتی، اس کا مطلب قبر بھی کسی خاص چیز ہے۔ جس کو تو گڑھا مل گیا اس کی قبر وہی ہوگی، اور جس کو گڑھا نہیں ملا اس کو قبر ملے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ثم اماتہ فاقبرہ، موت کے بعد قبر ہے۔ اس لیے بڑی اہم عقیدہ ہے، پورا رکوع اسی عقیدے کے اوپر، اور
اور یہ صرف مشرکین کا اعتراض نہیں تھا، قیامت تک آنے والے افراد جو ہیں ان کے اندر وسوسہ شیطان اس راستے سے داخل ہوتا ہے۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے انسانوں کو سمجھایا۔ میں کوئی مثال دوں گا، ہو سکتا ہے اس مثال کا توڑ اس کا آپ کے پاس ہو، کسی اور کے پاس ہو نہیں، اس مثال کا یہ جواب ہے، اس مثال کا یہ جواب ہے۔ رب کی باتوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے، وہ لاجواب بات کرتا ہے، اور اگر سمجھنے والا ہو تو انسان سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 بنیادی دلیلیں دی ہیں اس رکوع کے اندر۔ آیت نمبر 33 سے یہ آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمْ، یہ مشرکین جو کہتے ہیں نا موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہوگی، یہی زندگی ہے صرف، تو ان کے لیے نشانی ہے اگر یہ غور کریں۔ الارض المیتۃ، مردہ زمین کے اندر، تم کہتے ہو یہ بندہ مر گیا ہے، یہ زندہ کیسے ہوگا؟ تو اللہ تمہیں بتاتا ہے اللہ کتنا طاقتور ہے۔ زمین مردہ تھی، مردہ جو چیز ہوتی ہے اس میں سے کچھ نہیں نکلتا۔ کبھی مردہ عورت نے بھی بچہ جنم دیا؟ زمین جب مردہ ہو جاتی ہے پھر کون اس کو زندہ کرتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو زندہ کرتے ہیں۔ احییناہا، ہم اس کو زندہ کر دیتے ہیں۔ واخرجنا منہا حبا، اور ہم اس میں سے نکالتے ہیں غلے کو۔ آسمان سے بارش برسائی اور اس بارش سے زمین جو ہے وہ ہری بھری ہوئی۔ یہ بھی عجیب ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی۔ یہ جو گھن ہے نا، گھن کھا جاتا ہے لکڑیوں کو، تو یہ گھن زمین کے اندر بھی موجود ہوتا ہے کہ جو زمین کو صحیح کرتا ہے، اس کی فرٹیلائزیشن کرتا ہے۔ اوپر کی جو زمین ہوتی ہے نا وہ ساری ایسے سخت ہو جاتی ہے، پانی بھی پڑ جائے تو وہ سخت کی سخت رہتی ہے، تھوڑی سی نرم ہوتی ہے، اس کی نچلی تہ اسی طرح سخت ہوتی ہے۔ رب نے اس قدر بڑی تعداد میں یہ کیڑے اتنے چھوٹے چھوٹے سے پیدا کر دی کہ وہ نیچے سے اوپر کو وہ پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، نرم کر کے۔ آپ دیکھتے ہوں گے یہ جو کھیتی باڑی والی زمین ہوتی ہے یہ بھربری ہوتی ہے، یہ انسان نہیں کرتا، رب نے یہ کیڑا پیدا کیا ہوا ہے جو اس کو نکال کے اوپر کر رہا ہے، جس کو ہم بے مقصد سمجھتے ہیں نا، کہتے ہیں لکڑی کا کام کر رہا ہے سارا تباہ ہو گیا۔ وہ کہیں کہیں ہوتا ہے جو اصل پوری دنیا کے اندر اس کا اللہ نے مقصد پیدا کیا۔ اللہ بے مقصد کام نہیں کرتا۔ اللہ کی کون سی مخلوق ہے جو بے مقصد ہوگی؟ انسان فضلہ کرتا ہے، جانور فضلہ کرتے ہیں، اتنا سارا فضلہ، اتنی گندگی اکٹھی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کرنے کے لیے کاکروچ کو پیدا کیا ہوا۔ نظر آتا ہے کہ اس کا کوئی کام ہوگا، یہ عجیب و غریب چیز ہے اور اتنے جرمز کو کیری کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے، تو کیا فائدہ ہوگا اس کے پیدا کرنے کا؟ ہر گندگی کے ڈھیر میں نظر آتا ہے، تو گندگی کے ڈھیر میں اسی لیے نظر آتا ہے رب نے اس کو ختم کرنے کے لیے بھیجا، اور جب وہ ختم ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کیڑیاں بھیجی، اور وہ اتنی چھوٹی چھوٹی مشینیں ہیں کیڑیاں کہ جب وہ ختم ہوتی ہیں تو زمین کے اندر اسی طرح مل جاتی ہیں، اور کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ کیڑی کے وجود کو ختم کرنے کے لیے کوئی اور چیز آئے۔ کیسا عجیب نظام ہے رب۔ فرمایا کہ وَآیَةٌ لَهُمْ، ان کے لیے نشانیاں، غور کریں کس چیز میں؟ الارض المیتہ، اس مردہ زمین کے اوپر، کہ کیا مردہ زمین میں نشانی ہے؟ فرمایا احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا، واخرجنا منہا حبا، اور ہم اس میں سے نکالتے ہیں غلے کو۔ کیسے نکالتے ہیں؟ بارش برستی ہے، اس کو نرم کرتی ہے، اور وہ جو باریک کیڑا ہے وہ اس پوری زمین کو نیچے سے نرم کرتا ہے۔ اور یہ آپ کی مسجد کا یہ جو حال ہے نا، یہ بہت چھوٹا سا حال ہے، جتنے بڑے بڑے زمین کے اندر کھڈوں کے اندر یہ اتنی بڑی تعداد میں رہتے ہیں، اتنا چھوٹا سا کیڑا، اور پھر اس کو نرم کرتے ہیں، اور پھر اس کے اندر جس وقت انسان کوئی بیج پھینکتا ہے، اور اگر بیج نہ بھی پھینکے، اگلی آیات میں آ رہا ہے، تو وہاں پہ کوئی گٹھلی گر جائے، کوئی بیج گر جائے نا، اللہ فرماتے ہیں فالق الحب والنوا، اس کو ہلکا سا ایسے پھاڑ دیتا ہے اور اس میں سے زندگی کو نکالتا ہے۔ اتنا باریک سا پودا ہے اور سخت زمین کے اندر سے خود ہی نکل رہا ہے، آپ نے اندازہ لگا ایسے زمین مٹی اس کو پھٹتی ہے اور اس میں سے باہر نکل آتا ہے۔ بتایا جیسے مردہ زمین سے کس کو اللہ نے زندہ کیا، تجھے نہیں زندہ کر سکتا، تو چیز کیا؟
فرمایا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، پھر تم اس میں سے کھاتے ہیں۔ وہ لوگ کھانے کے لیے تو ان کو نظر آ جاتا ہے کہ زمین سے چیز ہوگی، یہ نظر نہیں آیا کہ مردہ زمین کو زندہ کیا۔ جو مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے حضرت انسان تجھے بھی زندہ کر سکتا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے بنایا اس میں وہ باغات، کس باغات؟ کھجور کے باغات اور انگوروں کے باغات۔ بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، لیکن اس علاقے میں وہ چونکہ اس کو زیادہ استعمال کرتے تھے، بڑا قدر کی نگاہ سے دیتے، اللہ نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور پھاڑ نکالے ہیں اس کے اندر سے بہت سے چشموں کا۔ تو آپ دیکھیے زمین پڑتی ہے، اس میں سے چشمہ نکل آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پانی کے 3-4 بڑے بڑے ذخائر رکھے ہوئے ہیں۔ ایک وہ پانی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ پانی جو ہے وہ چلتا ہے ایسے دریاؤں کے اندر، پہاڑوں، سمندروں کے اندر چلتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اتنا پانی ہے۔ پھر اسی پانی کو کسی اور جگہ چاہیے ہوتا ہے، تو اب اگر وہ زمین کے راستے سے جائے تو ہر شے تباہ کر دے۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ لیبیا کے اندر پانی تھوڑا زیادہ ہو گیا، 2 بند ٹوٹ گئے، اور رات ہی رات کے اندر 5 سے 10 منٹ کے اندر 20 سے 30 ہزار بندہ لقمہ اجل بن گئے۔ ایک لمحے میں ریلا آیا اور ساری بلڈنگیں، سب کچھ ختم ہو گیا، ہر شے تباہ ہو گئی۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا، پہلے ایسے زلزلے آ گئے یا وہ بڑے بڑے سیلاب کے ریلے آئے، ہر شے تباہ ہو گئی، ایسے ہی ہر شے تباہ ہو گئی۔ تو اگر زمین کے راستے ایک جگہ سے دوسری جگہ اللہ پانی پہنچاتا تو ہر شے راستے کی تو تباہ ہو جاتی، انسان تو زندہ رہ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کن فیکون کا مالک ہے، اور وہ تدبیر کرنے والا ہے کاموں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کے بڑے بڑے ذخائر سے پانی کو یوں اٹھایا، اور وہ بخارات کی شکل میں اوپر گیا، اور یہ بخارات کی شکل میں اوپر بڑے بڑے سمندر چل رہے جن کو ہم بادل کہتے ہیں۔ اللہ، ان بادلوں کو ہم دیکھتے ہیں نا، یہ سمجھیے کہ یہ بڑے بڑے سمندر رب یہاں سے لے کے وہاں پر لے کے جا رہا، اور اس کے ذریعے سے ہوائیں بھی چلتی ہیں، اس کے ذریعے سے موسم بھی تبدیل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عجیب نظام۔ تو ایک پانی کا ذخیرہ وہ ہے کہ جو پانی کی شکل میں نظر آ رہا ہے، ایک پانی کا ذخیرہ وہ ہے کہ جو ایسے اوپر چل کے جا رہا ہے دوسری جگہ جہاں ضرورت ہوتی ہے، اور یہ خود بخود نظام نہیں چلتا، اس کو رب چلاتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ ایک بندے نے ایسے بادلوں سے آواز سنی کہ فلاں کے باغ کے لیے برسو، اور وہ بادل اکٹھے ہوئے اور وہ برسے، اور وہ جگہ جگہ سے جو پانی گرا تھا وہ اکٹھے ہو کے نالیوں کی شکل میں ایک بڑا نالا بنا، اور وہ چلتا چلتا دور جا رہا۔ یہ پیچھے پیچھے کی آواز آئی ہے، پتہ نہیں کون بندہ ہے جس کے لیے یہ غیبی حکم آ رہا۔ حدیث میں آتا وہ بندہ چلتے 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 جب پہنچا تو ایک باغ کے اندر وہ پانی جا رہا تھا۔ وہ اندر چلا گیا کہ یہ وہی بندہ ہے کہ جس کے لیے آسمان سے آواز آئی ہے کہ یہ بارش اس کے لیے برسے گی۔ اس سے جا کے کہنے لگا تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو؟ پھر اس نے کہا کہ میں اس طرح اس باغ کی پیداوار کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک باغ کے ہی اوپر دوبارہ ایک اپنے لیے اور ایک قربا کے لیے تقسیم کرتا ہوں۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ بادل خود بخود نہیں بنے۔ کہتے ہیں ہر چیز خود بخود ہی پیدا ہوگی، ہر چیز خود بخود نہیں ہوتی، رب نے نظام بنایا ہے۔ اس لیے بادل کہیں جاتے ہیں تو کسی کی سزا کے طور پہ برستے ہیں، اور اگر بادل کہیں جاتے ہیں تو کسی پہ رحمت کے طور پہ برستے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کو دیکھتے تو فرماتے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ نفع والی بارش کرنا یہاں۔ ایسا نہ ہو کہ بارشیں اس قدر زیادہ ہوں کہ ہر شے تباہ ہو جائے۔ اور پانی کا وہ ذخیرہ بھی رب نے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جما دیا، بڑے بڑے پہاڑ، گلیشیئر کے گلیشیئر، اور پورا ایک بر اعظم جمع ہوا ہے اس وقت کہ تم اس کو تباہ کر لو گے، تم بادلوں کو خراب کر لو گے، وہ پورا ایک بر اعظم جمع ہوا ہے انٹارکٹیکا۔ اللہ پانی کی کمی کو وہاں سے پورا کر دے گا۔ ویسے بھی کون کہے ہو جائے گا، لیکن اللہ نے نظام بنایا۔ اللہ کون کہتا تو ایک لمحے میں ساری کائنات بن جاتی، لیکن اللہ نے اس کو 6 دنوں میں بنایا اور انسان کو سمجھایا ہے کہ ہر کام کی ترتیب ہے۔ رب تو بلا ترتیب کے کر سکتا تھا، کن فیکون سے تم نہیں کر سکتے۔
تب اپنی ترتیب کے ساتھ کرو۔ اور چوتھا ذخیرہ پانی کا انسانوں سے پوشیدہ کر دیا۔ یہ اوپر زمین میں مٹی کی لیر نظر آتی ہے، نیچے پانی کی تہیں چل رہی ہیں، جہاں سے پانی ہم نکال کے پیتے بھی ہیں۔ اللہ نے نظام بڑا خوبصورت بنایا۔ فرمایا وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور پھاڑ دیا اس میں سے بہت سے چشموں کو اور بہا دیا ان کو۔ کیوں؟ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ لوگ کھائیں، اس کے پھلوں سے کھائیں۔ انسان کے لیے بنایا۔ پر میں یہ جو انسان کے لیے چیزیں بنائی ہیں نا، تو نے خود نہیں پیدا کیا یہ پھل، تو نے چشمہ خود نہیں بنایا، تو زیادہ سے زیادہ کسی کلہاڑی کسی کئی سے لے کے وہ رستہ بنا سکتا تھا، پانی اللہ نے چلایا۔ فرمایا کہ وما عملتہ ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے کوئی عمل نہیں کیا، انہوں نے خود کچھ نہیں بنایا۔ انہوں نے کیا بنایا؟ پہاڑ بنائے، پانی انہوں نے پیدا کیا تھا، بادل انہوں نے بنائے تھے، کوئی پھل انہوں نے بنایا ہے، کیا کیا ہے انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ جو مردہ زمین سے یہ سب کچھ کر سکتا ہے، کیا اللہ وہ اتنا طاقتور نہیں ہے؟ تم مرنے کے بعد تجھے زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑے کر کے پوچھ لے، بتا تم کیا کر کے آیا؟ تو اپنی آنکھوں کے مشاہدوں کے اوپر یقین کرتا ہے، تو انسان کو بتا دیا کہ انسان کی آنکھوں کا مشاہدہ تو اس 14ویں صدی میں پتہ لگ گیا کہ انسان کی آنکھوں کا مشاہدہ تو کوئی یقینی چیز ہی نہیں۔ انسان کو تو نظر نہیں آتے جراثیم جو انسان کے جسم پہ ہوتے، کہاں نظر آتا ہے؟ یہ آنکھیں کتنے لوگوں کی خراب ہوئی ہیں، یہ وائرل انفیکشن پھیلی ہوئی ہے، کوئی جراثیم کبھی نظر آیا کسی کو؟ تو انسان اس جراثیم کو نہیں دیکھ سکتا، تو انسان سمجھے کہ میں نے جو دیکھ لیا صرف وہی اصل چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل اور فہم دیا ہے، جو 5 سینسز سے 5 حواس خمسہ سے نہیں سمجھ آتا، وہ عقل سے سمجھے کہ جو یہ چلانے والا ہے وہ کوئی نہ کوئی تو ذات ہے، وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ اتنا طاقتور ہے جو سب کام کر سکتا ہے، تجھے بھی زندہ کر سکتا ہے۔ فرمایا فلا یشکرون، تو شکر نہیں کرتا، اتنا کچھ تجھے کھانے پینے کے لیے دے دیا، مفت دے دیا، تیرا کام کوئی نہیں ہے۔ بارش پانی رب نے اتارا، اور بیج کو پھاڑ کے اس میں سے پودا رب نے نکالا، اس کو پروان رب نے چڑھایا، تو نے کیا کیا؟ ایک صرف گوڈی کر دی، اور تو نے کیا کیا؟ اور کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر رب نے تجھے اس کا مالک بنا دیا، کیا کچھ نہیں ہے، اللہ نے تجھے مالک بنا دیا۔ فرمایا سبحان، وہ پاک ہے، تم لوگ غلطیوں والے ہو، وہ پاک ہے۔ اور کس چیز سے پاک ہے؟ کہا الذی خلق الازواج کلھا، جس نے ہر چیز کے اس زمین کے اوپر جوڑے بنائے ہیں، وہ پاک ہے، یعنی رب کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ اللہ نے جو چیز بنائی اس کے جوڑے بنائے۔ اب ہمیں تو نظر آتا تھا کہ انسان کا جوڑا ہے، کہ انسان کے ساتھ ایک مرد ہے، ایک نر ہے، اور ایک اس کی مادہ ہے۔ پھر معلوم ہوا کہ نہیں جانوروں کے اندر بھی ہے، پھر معلوم ہوا نہیں پرندوں کے اندر بھی یہی سسٹم ہے۔ اب تو یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ یہ جو پودے ہیں ان کے اندر بھی یہی سسٹم ہے۔ یہ جس وقت آپ ہوا موسم تبدیل ہوتا ہے نا، تو کئی لوگوں کو بہت زیادہ چھینکیں آ جاتی ہیں اور بہت زیادہ نزلہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ زیادہ تر ان علاقوں میں ہوتا ہے جن علاقوں میں گرینری زیادہ ہوتی ہے، پولن گریز، یہاں کی چیزیں ادھر یہاں نر سے مادہ کی طرف جاتی ہیں، تو وہ کچھ ناک کے اندر پڑتی ہیں تو چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ نظام کون بنا رہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نظام بنا رہا ہے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے اس بات کی خبر دی جس زمانے میں کوئی سائنس نام کی چیز نہیں تھی، انسان، جانور، پرندوں تک تو انسان سوچ سکتا تھا، ان پودوں تک تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ مالک نے بتایا سبحانہ، وہ پاک ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، الذی خلق الازواج کلھا، جس نے ہر ایک کا جوڑا بنا دی۔ تو اب اس کے اندر کیا نشانی ہے کہ موت کے بعد زندگی؟ کہا اس میں یہ نشانی اگر غور کرو کہ یہ زندگی ہے، اس زندگی کے بعد، اس دنیا کے بعد اس کا بھی تو کوئی جوڑا ہوگا نا آخرت کا، تو اس کا بھی تو کوئی ساتھ ہوگا۔ اگر غور کرو تو ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، معلوم ہوا اس دنیا کا جوڑا جو ہے وہ آخرت ہے۔ مما تنبت الارض، اس زمین میں سے کہ جس سے زمین اگاتی ہے، وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور ان کی جانوں میں سے بھی، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور اس میں سے بھی کہ جو علم نہیں رکھتے۔ اور آج آہستہ آہستہ کئی چیزوں کا علم آ رہا۔ دوسری دلیل دی
کہ تم آخرت کو نہیں مانتے، اس موت کے بعد دوبارہ زندگی کو نہیں مانتے، تو غور کرو وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے نشانی ہے اس رات میں کہ نسلخ منہ النہار، کہ ہم اس پر سے دن کو کھینچ اتارتے ہیں۔ اب کھینچ اتارنا کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب فرمایا فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جانے والے ہوتے ہیں۔ یہ جو خلا ہے نا، سارے کا سارا اندھیرا ہے۔ اور یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سورج دیا ہے، یہ دراصل ایک جلتا ہوا ایندھن ہے، اور یہ ایندھن جس وقت جل رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے جو زمین کا ٹکڑا آتا ہے وہ اس جلتے ہوئے چراغ کی روشنی کی وجہ سے روشن ہوتا ہے، جس کو ہم دن کہتے ہیں۔ تو کہا جس وقت ہم اس کو پیچھے کرتے ہیں، جیسے کوئی چیز کھال اتارتے ہیں تو ایسے کو کھتارتے ہیں، ایسے زمین کو جب موڑ دیتے ہیں تو پھر سارے کا سارا کیا ہو جاتا ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اتنی باریک بات اس وقت اسپیس سائنس کے متعلق کی جس وقت سائنس کی ایک لفظ کا مطلب نہیں کسی کو آتا۔ اور یہ میں نے ایسے ہی کوئی مولویانہ رنگ میں نہیں آپ کو کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد تقریباً 125 سال بعد وہ بندہ پیدا ہوا ہے جس کو فادر آف آل سائنسز جابر بن عیان کہتے ہیں، وہ 125 سال بعد تو پیدا ہوا ہے، تو سائنس کہاں سے وجود میں آ گئی تھی؟ بغداد میں تو اس نے پہلی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی بیت الحکمت کے نام سے، تو سائنس کہاں پر تھی؟ اپلائیڈ سائنس کہیں بھی نہیں تھی موجود۔ یہ عام مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیتی ہیں سب کچھ پہلے سے معلوم تھا، ان کو خود تاریخ سائنس کا نہیں معلوم۔ یہ رب تعالیٰ نے اس وقت باتیں ذکر کی ہیں جو آج خلا میں پہنچ کے لوگ آبزرو کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مشاہدے کر رہے ہیں۔ اور یہ سورۃ یاسین جس کو ہم اوپر سے دیکھ کے صرف گزر جاتے ہیں، اللہ نے اس کے تیسرے رکوع میں ساری تفصیلات ذکر کی، اور وہ تفصیلات ذکر کرتے ہوئے پھر تیسری دلیل دی، فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چل رہا ہے اپنے ایک ٹھکانے کی طرف، یعنی اللہ نے اس کا ایک مدار رکھا۔ جیسے کوئی ایک چیز ہوتی ہے نا، وہ اس چکر کے اوپر ہی چلتی رہتی ہے، تو ایسے سورج پورے کا پورا جو ہے وہ یوں ہی گھوم رہا ہے ایسے، اور وہ وہیں پہ چلتا رہے گا۔ اور کہا یہ باہر نہیں نکل سکتا، اور پھر اس کے ساتھ نکلنے والے 9 الگ سیارے ہیں، اس میں سے تیسرا سیارہ جو ہے وہ زمین ہے، اور زمین اس کے ارد گرد ایسے ایسے گھوم رہی ہے۔ کیسی عجیب باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ کی ہیں۔ آج باہر جانے کے بعد، یعنی خلا میں جانے کے بعد یہ سائنس ڈسکور کر سکی، اس خالق نے اس وقت بتا دیا جب سائنس کے لفظ کا مطلب لوگوں کو معلوم ہے۔ کہا کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ خوب علم والے، مکمل علم والے اور سب پر غالب کے اندازے ہیں، یعنی اس کے مقرر کیے ہوئے طریقے ہیں جس کے اوپر یہ سورج اس طرح ہی گھوم رہا ہے۔ والقمر، اور یہ جو تم چاند دیکھتے ہو نا، قدرناہ منازل، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کی ہوئی ہیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ پھر ہم اس کو اس طرح کر دیتے ہیں جیسے پرانی کھجور کی جو درخت ہوتا ہے اس کے اوپر ایک باریک ٹیڑھی ڈنڈی لگی ہوتی ہے۔ ایسے کھجور کا جو درخت ہے کبھی دیکھیے گا، قرآن سمجھنے کے لیے دیکھ لیجئے گا، جب ایسے کھجور کا ایک درخت ہوتا ہے اس کے ارد گرد وہ ایسے جیسے یہ انگلیوں کی شاخیں بن گئی ہیں، بالکل ایسے ہی وہ کھجور کا درخت ہوتا ہے، اس سے تھوڑی سی سائڈ پہ نا ایسے مڑتی شاخیں ہیں، ان کو ارجون کہتے ہیں۔ کہاں بالکل ایسی نظر آنی شروع ہو جاتے ہیں۔ اور سورۃ یونس کے پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے اس کی تفصیل ذکر کی ہے، کہا کہ وَجَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، سورج کو ہم نے روشن کرنے والا بنایا ہے جس کی اپنی روشنی ہے، جیسے آگ جل رہی ہوتی ہے تو اس کی روشنی ہوتی ہے، تو وہ جو سورج سے حرارت آتی ہے دراصل وہ ایک آگ کا بڑا گولا ہے، اور اس سے شعلے بھی نکلتے ہیں اور اس سے آگ بھی نکلتی ہے، اور اس کی روشنی اور حرارت وہ تمام جو اس کے ارد گرد 9 گھومنے والے سیارے ہیں ان تک جاتی ہے، تو تیسرے نمبر کے اوپر زمین آتی ہے تو وہاں پر بھی اس کی پڑتی ہے۔ اور زمین سے ٹوٹنے والے ایک ٹکڑے جس کو ہم چاند کہتے ہیں، یہ ایک سادہ سا ٹکڑا ہے، یہ کوئی اس میں روشنی نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں والقمر نورا، اور ہم نے اس کو ایسا روشن کیا ہے کہ جس کی اپنی روشنی نہیں ہے۔ سورج یہاں سے چاند کے اوپر اس کی روشنی پڑتی ہے،
اور یہ چاند کے اوپر جب روشنی پڑتی ہے تو جیسے کوئی آئینہ منعکس کرتا ہے نا روشنی، بالکل ایسے ہی روشنی کو زمین کے اوپر وہ لے کے آتا ہے. تو دور سے جو سورج کی روشنی ہے دراصل وہ جو چاند کی روشنی ہے دراصل وہ سورج کی روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو کہا اس کے اوپر بھی کبھی تم نے غور کیا ہے؟ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، یہ جو ہر چیز اپنے مدار میں رہ رہی ہے، کبھی سورج چاند ستارے بھی آپس میں ٹکرائے ہیں؟ یہ ایک جہاز ہوتا ہے نا، جب اس کا نیچے سے کوئی رابطہ ٹوٹ جاتا ہے نا تو وہ رستہ اس کو معلوم نہیں ہوتا، وہ لینڈ نہیں کر سکتا، اس کو پتہ نہیں لگتا کہ اس کا روٹ کون سا ہے. اور نیچے جو کنٹرول ٹاور ہوتا ہے وہ اس کو بتاتا ہے یہ فلاں جہاز اس سپیڈ سے چل رہا ہے اور اس کی 35,000 فٹ بلندی ہے، اگر تیری بھی 35 ہوئی تو آپس میں 5 منٹ بعد ٹکرا جاؤ گے، تھوڑا اوپر ہو جاؤ، وہ کہتی تھوڑا نیچے ہو جاؤ. پورا کنٹرول سسٹم چل رہا ہے. تو کیا زمین و آسمان، سورج چاند ستارے جو ایک ٹریک کے اوپر چل رہے ہیں بغیر چلانے والے کے چل گئے تھے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے. رات اور دن کا کیا ترتیب ہوتی ہے؟ جیسے یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک سورج ہے، یہ قرآن کو سمجھ رہے ہیں یہاں سے، تو بڑا سا سورج ہو یوں سمجھ لیں کہ ایک یہ دیوار سورج کی مانند ہے اور ایک چھوٹا باریک ذرہ اس کے قریب کر دو، یہ زمین اور سورج کا فرق ہے. لاکھوں گنا بڑا ہے، لاکھوں گنا بڑا ہے. ایسی لاکھوں زمینیں ہوں تو کہیں جا کے سورج بنتا ہے اور اس سے نکلنے والا ایک ایک شعلہ اتنا بڑا ہے کہ 20 زمینوں سے بڑا اس کا صرف شعلہ ہے، جس کو آپ پنجابی میں کہتے ہیں پامبڑ بن گیا. تو یہ گھومتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس ذرے کو، جس کے اندر ہم ایک ذرے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ ذرے جو انسان کی شکل میں وہ اس مالک کا انکار کریں کہ جس کی اوقات انسان کی کوئی نہیں ہے، اس کو اتنی اوقات مل گئی کہ وہ اس خالق کا انکار کرنے لگ پڑے. اس کی کیا اوقات ہے؟ ایک کیڑی جو ہو، آپ تصور کریں آپ کے پاؤں کے پاس کھڑی ہو، جو آپ کو دیکھے گی وہ کیا کہے گی؟ وہ کہے گی یہ تو ایک پہاڑ ہے. اور آپ پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو کے جب دیکھیں گے ایسے آسمان اوپر کی طرف، پہاڑ کی چوٹی کی طرف، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ ایک ذرے ہیں، اور یہ پہاڑ پوری دنیا کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے، اور یہ پوری دنیا اس سورج کے مقابلے میں باریک حقیر ذرہ بھی نہیں ہے. اور یہ سورج اپنے 9 کے 9 اسی طرح پلینٹس کو لے کے اپنے بڑے جن کے گرد یہ گھوم رہا ہے جس کو اللہ کہتے ہیں وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، یہ پورے کا پورا سولر سسٹم یہ اپنے اس ملکی وے کے مقابلے میں ذرہ بھی نہیں ہے. اور وہ کلسٹر، وہ سپر کلسٹر، اور پھر اس کے بعد پہلا آسمان اور اس سے دوگنا دوسرا آسمان، اور ان دونوں سے بڑا تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، اور وسع کرسیہ السماوات والارض. حضرت انسان تو چیز کیا ہے؟ تم کیا چیز ہو؟ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع کے اوپر فرمایا کہ ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. رب تک پہنچنا ہوتا ہے، جس سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے. کون سی سیڑھی؟ کس کو بنائے گا تو سیڑھی؟ تیری اور تیرے ان سیڑھیوں کی اوقات کیا ہے رب کے سامنے؟ اتنا بڑی کائنات کو بنانے والا اور سیدھا اس سے نہیں مانگ سکتا. کتنا مہربان ہے، یہ وہی مہربانی ہے، اس نے اتنی حقیر سی ذرے جتنی چیز بنا دی اور پھر اس کو سمجھ دے دی، پھر اس کے لیے جنتیں بنا دیں. وہ جب ہم حدیث سنا کرتے تھے نا کہ اس میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ایک آخری جنتی کو بھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. تو لوگ حیران ہوتے تھے، ہنستے تھے، وہ کہتے تھے کہ لو اتنی بڑی زمین اور اس سے بھی 10 گنا بڑا، اور رپورٹ بڑی چھوڑ دی ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. آج انہوں نے خلا کی وسعتوں کو دیکھ کے اندازہ نہیں لگایا کہ یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. یہ ساروں کو اتنی 10 گنا بڑی جنتیں بھی مل جائیں تو ابھی سورج پورا نہیں ہوتا. اور یہ سورج جو ذرہ ہے باقی بڑے بڑے سیاروں کے مقابلے میں وہ پورے نہیں ہوتے. تو وہ مالک جو سب کچھ بنا سکتا ہے انسان کے لیے کچھ نہیں بنائے گا. حالانکہ جنت کے متعلق رب نے کہا نزلا من غفور الرحیم، کہ رب تعالیٰ نے مہمانی تیار کی ہے، وہ بادشاہ نے جیسی مہمانی تیار کی ہوگی اس کے کیا کہنا.
تو یہ دو نعمتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو آگے جو باتیں اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرما رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولجميع المسلمین.